اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اردو گرامر کی کلاس میں۔ اردو گرامر کے اس درس کے تسلسل کے ساتھ آج ہم پہنچے ہیں مرکب ناقص پر۔ تو آج ہم اسی موضوع کے تحت پڑھیں گے اور آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ مرکب ناقص کیا ہے اور اس کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ تو مرکب ناقص، اس کے نام سے ہی آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے، ایک ہے مرکب، ایک ہے ناقص۔ مرکب کہتے ہیں کسی چیز کا مل جانا، دو چیزوں کا مجموعہ، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ چیزوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ ناقص کہتے ہیں ایسی چیز جس کا فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی کے تحت آپ کو اس کی پہلے تعریف بتا دوں، مرکب ناقص کی تعریف کیا ہے۔ تو اس کی یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس کو سننے والا کیا ہو، وہ کچھ سمجھ نہ سکے، یعنی کوئی آدمی ایسی بات کرے کہ سننے والا اس کو سمجھ نہ سکے، کوئی فائدہ نہ ہو اس بات کا، تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ اب یہ مرکب ناقص کس طرح ہوتا ہے، تو میں آپ لوگوں کو مثال دوں، جیسے ساجد کا بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ مرکب ناقص دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، ساجد، بھائی، یہ دو اسم ہیں، یہ ہو گیا مرکب۔ اب رہ گئی بات ناقص کی، تو اس کو مرکب ناقص کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا یہ ہے کہ یہ مرکب ہے اور ناقص ہے۔ اگر کسی کو ہم کہیں ساجد کا بھائی، تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے، بھائی یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، جملہ مکمل نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، مرکب ناقص میں شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح چاند اور چکور، اب سننے والا پریشان ہوگا کہ اب یہ اگلی بات کیا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اس بات سے ابھی اس کا مفہوم واضح نہیں ہوا ہے، تو اس لیے کیا ہوگا، وہ منتظر ہوگا اگلی بات کا، تو اس لیے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی کتنی اقسام ہیں مرکب ناقص کی۔ تو گرامر کے روح سے اس کی 8 قسمیں ہیں مرکب ناقص کی۔ تو یہاں پر صرف میں آپ لوگوں کو ان کے نام بتاؤں گا اور ان کی کچھ تفصیلیں بتاؤں گا، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ ان ناموں کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کا پہلا نام ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی، یہ پہلا نام ہے۔ یعنی مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں کہ جو مضاف الیہ اور حرف اضافت سے مل کر بنتا ہے۔ جیسے مضاف الیہ اور مضاف، دو چیزوں کا ایک دوسرے سے مضاف اور مضاف الیہ ہونا، جیسے نجمہ کی گڑیا، یہ مضاف ہو رہا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ نجمہ کی گڑیا ہے، یعنی یہ اضافہ ہو رہا ہے اس کی طرف، تو یہ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، مرکب اضافی ہے، مرکب ناقص ہے، لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی۔ نجمہ کی گڑیا، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ ابھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، خراب ہے، ٹھیک ہے، نئی گڑیا، نئی چیز ہے، پرانی ہے، یہ بات واضح نہیں ہو رہی۔ دوسری چیز ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی، تو مرکب توصیفی ایسے مرکب کا مجموعہ جو صفت اور موصوف پر مبنی ہو، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ صفت اور موصوف، کسی آدمی کی صفات میں سے کوئی صفت اس کے نام کے ساتھ لگائی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، صفت اور موصوف۔ اب یہ مرکب ہے صفت کے ساتھ، تو اس سے بھی لکھا جائے گا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس کی ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے لکھتا ہوں، جیسے چالاک لڑکا، ٹھیک ہے، یہ لڑکا ہے، موصوف ہے، اور اس کی صفت کیا ہے، یہ چالاک ہے۔ تو چالاک لڑکا، اتنی بات تو سمجھ آ رہی کہ لڑکا کوئی چالاک ہے، لیکن بات پوری طرح واضح نہیں ہو رہی۔ یہ بھی مرکب ناقص کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور اس کے بعد تیسری قسم ہے مرکب عطفی۔
मुरक्कब अतफी, अतफ मातूफ से है, तो मुरक्कब अतफी कहते हैं कि किसी चीज का यानी मातूफ और मातूफन इलैह और हरफ अतफ से मिलकर बने, उसको कहते हैं मुरक्कब अतफी कहते हैं। ठीक है, फूल और तितली, ठीक हो गया। फूल और तितली क्या हो रहे हैं, मातूफ और मातूफ इलैह है, यानी फूल पर अतफ कर रहा है ये तितली, ठीक है, ये अतफ है, ये मातूफ इलैह है, तो ये भी फूल और तितली से बात वाज़ेह नहीं हो रही है। उससे अगली चीज क्या है, मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी, अददी से आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अददी अदद को कहते हैं, किसी रकम को कहते हैं, नंबर्स को कहते हैं, तो ये अदद के हिसाब से। तो मुरक्कब अददी किसको कहते हैं, यानी जो अदद और मादूद का मजमुआ हो उसको मुरक्कब अददी कहते हैं। जैसे 4 कलम, 5 किताबें, ये अदद इसमें आता है, लेकिन बात फिर भी पूरी समझ नहीं आती। इसम के साथ क्या है, दोनों इसमें हैं, 4 भी इसम है और कलम भी इसम है, तो ये क्या है, अदद है, और इससे भी बात पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो रही। उससे अगली चीज है मुरक्कब जारी, जारी, जारो मजरूर से है। मुरक्कब जारी है कि ऐसा मुरक्कब जो जार और मजरूर से मिलकर बने, उसे मुरक्कब जारी कहते हैं। जैसे आसमान एक किस्म है, तक ये जारी हुरूफ में शुमार होता है, तक वगैरह। और इसी तरह बाग में, पर, को, से, ये सब क्या है, जारी हैं। अब इसम और हरफ जार क्या है, ये इकट्ठे मुरक्कब हो चुके हैं और ये मुरक्कब नाकिस है। आसमान तक क्या चीज़ है नहीं मालूम, बाग में क्या है नहीं मालूम, ये जब तक मफहूम वाज़ेह नहीं होगा उस वक्त तक ये मुरक्कब नाकिस में ही शुमार किया जाएगा। उसके बाद है मुरक्कब इशारी। अब इस लफ्ज से देखें, इशारी, इशारी इशारा से है, यानी ऐसा इसम जो इशारे के साथ लिखा जाए लेकिन बात फिर भी वाज़ेह ना हो। जैसे ये कलम, वो किताब, ये चीजें, ठीक हो गया। यानी इसम आए किसके साथ, इशारे के साथ, इसमें इशारे के साथ आए लेकिन बात वाज़ेह ना हो, मुरक्कब तो है लेकिन नाकिस है, इससे बात वाज़ेह नहीं होती। अगली चीज है मुरक्कब इम्तिजाजी। मुरक्कब इम्तिजाजी यानी ऐसा मजमुआ जो 2 या 2 से ज्यादा इसमों का मुरक्कब हो, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा इसमों का मुरक्कब हो लेकिन बात वाज़ेह ना हो। जैसे एक नाम है खैरपुर और भाटी दरवाजा, ये भी इसम है, भाटी दरवाजा भी इसम है, खैर इसम है, पूरे इसम है। ये वो इसम है जो क्या है, मुरक्कब तो है लेकिन मुरक्कब ताम नहीं है, मुरक्कब नाकिस है, तो ये 7वीं किस्म। और इसकी आखिरी किस्म है मुरक्कब निदाइया। मुरक्कब निदाइया, अब लफ्ज़ निदाइया से ये वाज़ेह हो जाता है कि निदा आवाज़ देने को कहते हैं, बुलाने को कहते हैं। और ऐसा इसम जो हर्फ निदा के साथ क्या हो, मुरक्कब हो लेकिन उसकी बात भी वाज़ेह ना हो, उसको मुरक्कब निदाइया कहते हैं। जैसे
اے خدا، خدا کو پکارنے کے لیے ہم اے خدا کہتے ہیں، لیکن جب آگے بات نہیں کرتے تو یہ مرکب تو ہے، یہ ندائیہ ہے اور یہ اسم ہے، مرکب ناقص ہو جائے گا، کیونکہ اگلی بات ہم پر واضح نہیں ہے۔ ارے بھائی، ندا دے رہے ہیں بھائی کو، یہ بھی مرکب ہے لیکن واضح نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا آج کی جو مرکب ناقص کی قسمیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بیان کر دی ہیں۔ ان ناموں کو بھی یاد رکھیں، ان کی تعریفوں کو بھی یاد کریں، اور ان میں سے 3 یا 4 مثالیں بھی آپ لوگ یاد کریں تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو اور آسانی آپ لوگوں کے لیے پیدا ہو جائے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی مشکل آپ لوگوں کو پیش آتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے بھی آسان طریقے سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔